نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے. دیکھیے قرآن کریم سے کلیئر ہو گیا کہ نبی اکرم نہیں، نبی اکرم بشر. اور ان لوگوں کے اوپر بھی بڑا تماچا مارا جو لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر، ان کے اوپر بھی بہت بڑا تماچا مار دیا. فرمایا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی تمہاری طرح ایک انسان ہے جیسے تم، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، یعنی جیسے تم کو چوٹ لگتی ہے تو تمہیں درد ہوتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگتی ہے اسے بھی درد ہوتا ہے. تم بیمار پڑتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار پڑتے ہیں. تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہے. تمہاری شادیاں ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں ہوئی. یعنی انسانیت، انسان ہونے کے ناطے جو تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں آیا کرتی ہے وہ پریشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئی. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جنس سے وہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کوئی فرشتہ کوئی نور سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. لیکن ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری صفتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو عام لوگوں کے پاس، یا یہ کہہ لیجئے پوری کائنات کے اندر ویسی صفتیں موجود نہیں، ویسی صفتیں موجود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے جب بھیجا، آئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو جنت کی طرف بلائیے اور جہنم سے لوگوں کو ڈرائیے. نبی اکرم نے ایک ایک کر کے لوگوں کو بلایا. ہاں، عبد مناف والوں کو بھی بلایا، قریش والوں کو بھی بلایا اور ایک ایک قبیلہ والوں کو بلایا. اور بلانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطاب کر کے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے قریش والو، اے مالو، اے فلاں قبیلے والو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا فاطمہ، اے میری بیٹی انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو. اپنی بیٹی کو بھی آپ سمجھا رہے ہیں. نبی اکرم نے بہت زیادہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مکہ والا اتنا بدمعاش اور اتنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ گئے کہ نبی اکرم کو طرح طرح کے الزامات سے لوگوں نے پکارا، طرح طرح کے الزامات لگایا. بعض نے کہا کہ یہ محمد پاگل ہو گیا ہے، یہ تو بے بات ہے، ان کی باتیں مت سنو. کل جو ہمارے ساتھ ارے آج ایسے کیسے نبی اور رسول بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں مانا، لوگوں نے انکار کیا، دشمنی پہ اتر آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ فکر ہے اس امت کو، اس امت کے لیے بہت فکر ہے اور اس امت کے لیے باقاعدہ نبی اکرم رات کی تاریکی میں دعا کر رہے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی. اے اللہ یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، اے اللہ میری امت کو اللہ کو ہدایت دے دے. اللہم دی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے دے، مجھے پہچانتی نہیں ہے، مجھے جانتی نہیں ہے. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، اللہ میری اس قوم کو ایمان والا بنا دے. نبی اکرم کی فکر دیکھیے، اس امت کے لیے کتنی زیادہ فکر ہے. اللہ کے نبی نے علل اعلانیہ بھی آپ نے دعوت کا کام کیا، چھپکے چھپکے بھی دعوت کا کام کیا، یہاں تک کہ جب مکہ والوں نے انکار کیا نبی اکرم کے کانوں میں آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دور 100 کلومیٹر دور 100 کلومیٹر دور طائف کے اندر بھی ایک شہر ہے طائف.
100 کلومیٹر دور آپ جائیں گے تو ایک بستی ہے جس کو طائف کہا جاتا ہے. چلو وہاں ٹرائی کرو, وہاں کوشش کرو, شاید وہاں آپ کی تبلیغ فائدہ پہنچا دے. کسی نے کان میں بولا ہے, کسی نے بتایا کہ یہاں سے یا پھر اللہ کے نبی نے سوچا کہ طائف کے اندر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں, چلو وہی کرتے ہیں. 100 کلومیٹر. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہے اس امت کے لیے, اس قوم کے لیے, اس امت کے لیے. ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو, 100 کلومیٹر کا سفر 4 ویلر سے طے نہیں کیا, 2 ویلر سے طے نہیں کیا, جہاز سے نہیں, گھوڑے سے نہیں, سواری سے نہیں, امام کائنات نے پیدل سفر کیا. 100 کلومیٹر آپ نے سفر کیا, اور 100 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد طائف والوں کو آپ نے 8 دنوں تک دعوت دی, 8 دنوں تک سمجھایا. یہ مولوی ابوالکلام کی طرح یا اور مولویوں کی طرف 1 گھنٹہ تقریر کر کے بھاگ نہیں کیا, چلا نہیں کیا. ہاں 8 دنوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی, سمجھایا اور لوگوں کو دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا. ہاں لیکن میرے بھائیوں لوگوں نے انکار کر دیا. یہاں تک کہ انکار ہی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو لگا دیا اور اللہ کے نبی کو پریشان کرنا شروع کر دیا, پتھروں سے آپ کو مارنا شروع کر دیا, آپ کو گالیاں دی گئی, آپ کو دیوانہ پاگل مجنون کہا گیا. اتنا مارا آپ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے جوتے میں خون جم گیا. طائف سے باہر ایک باغیچے میں آپ پہنچے, وہاں پہ بے ہوش ہو گئے, اور بے ہوش کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو ملک الجبال پہنچتے ہیں, فرشتہ, پہاڑوں کا فرشتہ پہنچتا اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو طائف والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو. نبی اکرم کو اس امت کی اور اس قوم کی کتنی زیادہ فکر تھی. آپ نے فرمایا نہیں, او فرشتے ایسے مت کرو, اگر یہ مجھے نہیں جانتی ہے تو کیا ہوا, مجھے امید ہے آنے والی نسل ضرور میرے اوپر ایمان لائے گی. اللہ کے نبی نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائی, ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنے لگے, اللہم فی قومی فإنہم لا یعلمون. فکر دیکھیے, کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے, کسی طریقے سے مومن ہو جائے, اور ہمارے اور آپ کی طرح مسلمان نہیں. رات میں مسلمان ہیں تو صبح کافر, صبح مسلمان شام کافر. ہاں بس ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لیا, بس اتنا ہی ہمارے اندر ہے. ویسا مسلمان نہیں. اسلام دکھتا ہے, چلتا ہے تب بھی نظر آتا, کھاتا پیتا تب بھی نظر آتا, شادی بیاہ میں تب بھی نظر آتا. میرے بھائیو ہماری طرح نہیں صرف مسجد میں نظر آ رہا ہے, رمضان میں نظر آ رہا ہے, اس کے علاوہ دیگر جگہوں میں ہمارے اندر اسلام دکھتا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیے آپ, اس امت کے لیے کتنی فکر ہے, کتنی فکر ہے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بڑے موڈ میں لگ رہے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی موڈ میں نظر آتا ہے, اور جب آدمی کو کوئی بات کہنی ہو تو آدمی جب موڈ میں رہے نا, بس اس کو کہہ دو, اس سے کوئی چیز مانگ لیجئے دے دے گا. آدمی کہ مائنڈ کو دیکھیے آپ کس پوزیشن میں ہے, اور خاص کر کے بیویوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں شوہروں سے فرمائش کرے جب اس کا شوہر موڈ میں ہو. کبھی کبھی عورت شوہر بہت ٹینشن میں رہتا ہے, اسی میں مانگ لیتی ہے ہمیں یہ چاہیے, شوہر کہتی یہ نہیں تمہیں طلاق دے دوں یہ بہتر ہے, یہ طلاق لیتی یہ چاہیے. میرے بھائی کو نزاکت سمجھنی چاہیے, حالات کو دیکھنا چاہیے کہ کس پوزیشن میں میرا شوہر ہے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا موڈ بڑا اچھا ہے, اور اللہ کے نبی کو بھی جان رہی ہے کہ اللہ کے نبی نبی کونین رحمت للعالمین ہے, سید المرسلین ہے, خاتم النبیین ہے, اور سید المرسلین ہے, نبیوں کا سردار ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے اللہ تعالیٰ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، اے اللہ کے نبی آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے، آپ میرے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کر دیجئے، بخشش کی دعا کر دیجئے، اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعائیں بخشش کر دیجئے۔ حضرت عائشہ نے یہ بول دیا، امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ کے نبی مڑ میں تھے ہی، ارے عائشہ اتنی چھوٹی سی بات کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، عائشہ سامنے موجود ہیں اور اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی دعا مانگنے لگے، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر ما اسرت وما اعلنت۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے لیے مانگی۔ بیوی سے محبت دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں ایک آدمی اٹھا رات میں اور دیکھا کہ بیوی کے پاس ایک ناگن بیٹھی ہوئی ہے، ناگن۔ شوہر چپکے سے ناگن کے پاس ڈس لے، اس کو ڈس لے، روز ہمیں ڈستی رہتی، اس کو ڈس ڈس ڈس۔ اب ناگن پر کہا اس کو کیوں ڈسوں گی، یہ تو ہماری گرو ہے، گرو کو کوئی ڈستا ہے؟ میرے بھائیوں، آج شوہر بیوی کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے تو بیوی شوہر کے لیے بد دعائیں کر رہی ہے۔ حالات دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے لیے کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، آپ نے باقاعدہ کہا اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے، ما تقدم من ذنبها وما تاخرت، جو عائشہ نے اپنی زندگی میں گناہ کر لیا اس کو بھی معاف کر دے، اور جو گناہ کرے گی اس کو بھی معاف کر دے، آنے والی زندگی میں اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کو بھی معاف کر دینا، ما اسرت وما اعلنت، اے اللہ میری بیوی عائشہ اگر چپکے چپکے کوئی گناہ کیا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اور اگر اعلانیہ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو بھی معاف کر دے۔ اتنا جامع دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیوی کے لیے کیا تو حضرت عائشہ خوش ہو گئی۔ اتنی جامع دعا کہ جو گناہ ہو چکا اس کو معاف کر دے، جو کرے گی اس کو بھی معاف کر دے، چپ کے کیا اس کو بھی معاف کر دے، اعلانیہ کرے گی اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ اور کون؟ امام کائنات رحمت للعالمین اپنی زبان مبارک سے یہ دعا مانگ رہے۔ حضرت عائشہ کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے نبی کی یہ دعا سن لینے کے بعد حضرت عائشہ ہنسنے لگی، اور ہنستے ہنستے حضرت عائشہ کا سر جھک گیا، حضرت عائشہ کا سر جھک گیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ ایسر کی دعائی، اے میری بیوی عائشہ کیا میری دعا نے تجھے خوشی نہ پہنچائی؟ جو میں نے دعا تمہارے لیے مانگی ہے، اے میری بیوی کیا تم مجھ سے خوش نہ ہو؟ میں نے جو دعا تمہارے لیے مانگی ہے اس دعا سے تمہیں خوشی نہ ملی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی اتنا جامع دعا آپ نے میرے لیے مانگی ہے اور میں خوش نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتی ہوں، میں اپنی زبان سے ان جملوں کا اظہار نہیں کر سکتی ہوں۔ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ نے واقعی مجھے خوش کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ اب سنو، جو جملہ میں تمہیں بول رہا ہوں اس کو سنو، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اے میری
बीवी ऐसा सुनो, अल्लाह की कसम, वल्लाहि इन्नहा लदुआई लिउम्मती फी कुल्ल सलाह, यही दुआ जो मैंने तुम्हारे लिए मांगी है आयशा, यही दुआ जो मैंने तुम्हारे लिए मांगी है, ये दुआ हर नमाज में मैं अपनी उम्मत के लिए मांगते रहता हूँ। अपनी उम्मत के लिए मेरे भाइयों, मैं अपनी उम्मत के लिए सोचो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं, और यही दुआ जो इतना जामे दुआ अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा के लिए मांगी थी, ये दुआ अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं अपनी उम्मत के लिए मांगते रहता हूँ। फी कुल्ल सलाह, हर नमाज मांगते रहता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से कितनी मोहब्बत है और इस उम्मत के लिए कितनी फिक्र है, बताओ मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी दुआ भी मांग रहे हैं, दुआएं मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं, हिदायत के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं, और तरीका भी बता रहे हैं, आई मेरी उम्मतियों ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अल्लाह के नबी को इस उम्मत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, और इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी हर नमाज में ये इतनी लंबी और इतनी जामी दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे। अब तसव्वुर करो मेरे भाई, क्यों इस उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं। अब एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों सुनो, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, हर नबी जो दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए हैं, हर नबी को अल्लाह ने एक ऐसी दुआ दी है जिस दुआ को अल्लाह रिजेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कुछ भी मांगना है मांगो, तुमको हमने दे दिया है, एक दुआ तुम्हारी रद्द नहीं करेंगे, छूट दे दिया, जो भी मांगना है मांगो। जितने भी नबी रसूल पैगंबर ऋषि मुनि दुनिया में आए हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, जितने भी नबी दुनिया में आए, हर नबी को एक ऐसी दुआ मिली है जो दुआ अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं करेगा, उस दुआ को अल्लाह ताला एक्सेप्ट करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लिकुल्लि नबिय्यिन, हर नबी ने अपनी अपनी दुआ दुनिया में मांग ली, हर नबी ने जल्दी किया और मांग लिया। अल्लाह के नबी कहते हैं, वाला लेकिन मैंने अपनी दुआ को बचा करके रखा है, मैंने अपनी उस दुआ को मैंने बचा करके रखा है, क्यों? शफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा, दावती शफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा, मैंने वो दुआ बचा करके रखा हुआ है, वो दुआ मैं क़यामत के दिन मैदान महशर में उस दुआ का इस्तेमाल मैं अपनी उम्मत के लिए करूंगा। उम्मत के लिए फिक्र देखिए अल्लाह के नबी की। और अभी हम आते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं, ये हेडिंग अभी हम आपके सामने डाल रहे हैं, सुनिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने वो दुआ बचा करके रखी है, और ये दुआ मैं क़यामत के दिन मैदान महशर में मैं इस्तेमाल करूंगा, किसके लिए? अपने उम्मत के लिए। ये उम्मत शफाअतल लिउम्मती यौमल क़ियामा, जिस दिन लोग परेशान हाल होंगे, हर नबी के पास लोग दौड़ते हुए भागते हुए, कोई ईसा के पास जाएगा, कोई इब्राहिम, कोई मूसा, कोई ईसा, कोई फला, कोई फला, कोई फला नबी के पास जाएगा। आई नबी आज ही हमें बता सकते हैं, बड़ी मुसीबत है, परेशानी है, हमारी हिफाजत कीजिए। कि सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर दिखाई दे रहा था, ये सूरज आज इतना करीब आ चुका है, इसका सामना कैसे करेंगे? हालत खराब हो चुकी है, हाँ कैसे बचेंगे? आई नबियों, अब हमारी हिफाजत कर लीजिए, अल्लाह से हमारे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर दीजिए, हम बच जाए, हम इन मुसीबतों से हम बच जाए, अपने आप की हिफाजत हो जाए, हमारी बचाव हो जाए। आई नबियों बताओ, सारे नबी कहेंगे नफसी नफसी नफसी, अरे हमारी हालत खुद खराब है, हम तुम्हारी कोई भी जर्रा बराबर मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे मौके पे जब ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेगी, तो अल्लाह के नबी इस उम्मत को देख करके मरने के बाद मैदान महशर में देखिए, इस उम्मत के लिए इतना फिक्रमंद है कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं सजदे में चला जाऊंगा,
اور سجدے میں جانے کے بعد میں اس امت کے لیے سفارش کروں گا، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ ہاں یہ الگ سی بات ہے کہ سفارش کس کے لیے ہوگی، ایسا نہیں کہ سب کے لیے سفارش ہو جائے گی، ہاں ایسا نہیں ہے، اسی کے لیے سفارش ہوگی جو توحید والا ہوگا، جو شرک سے بچتا ہوگا۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابو ہریرہ نے سوال کر دیا تھا، اللہ کے نبی آپ کی سفارش کے مستحق کون لوگ ہوں گے، کون؟ تب اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا تھا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، کسی کو بھی شریک نہ کیا ہوگا، جو توحید والا ہوگا، اسی کے لیے میری سفارش ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی فکر دیکھیے، اس دنیا میں بھی کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد آخرت میں میدان محشر میں جب کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے تو ہمارے نبی ہم سب کے لیے، میرے بھائیو جو توحید والے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی دعائیں مغفرت کریں گے، سفارش کے لیے اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے۔ نبی کی فکر اس امت کے لیے دیکھیے کتنی فکر ہے۔ اللہ کے نبی کو عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، نبی کو دیر سے نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ عشاء کی نماز اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ دیر سے میں پڑھوں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر میں ایسا کرنے لگوں تو میری امت کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی، میری امت کو تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء، اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا، میری امت کے لیے بھاری نہ ہوتا، میری امت کو اگر تکلیف نہ پہنچتی تو میرے اپنی امت کو میں اس بات کا آرڈر دیتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں۔ میرے بھائیوں تصور کرو اتنے فکر نبی اکرم کو اپنی امت کے لیے، لیکن اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کوئی فکر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانا، لیکن نبی کو تو نبی مان لیا، لیکن نبی کے جملے کو نہیں مانا ہے۔ نبی کو نبی مانا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام قرار دیا ہے اتنی بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، آج بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ مسلمان کو کام کر رہے ہیں۔ آج کمر گھاٹی کے لوگوں، ہرن پور کے لوگوں سن لو، نبی اکرم کی فکر اس امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس دنیا والوں کے لیے اتنی زیادہ تھی۔ ہم نے نبی کے دین کو ہم نے اتنا زیادہ ہم نے بیکار کر دیا، اتنا گندا کر دیا، نبی کے دین کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے آج یہ امت وہی کرنے پر تلی ہوئی ہے، یہ امت وہی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ہرن پور کے اندر میں نے سنا کہ کچھ لوگ لاٹری کا بہت بڑا دیوانہ ہے، لاٹری سوچتا ہے ایک ہی دن میں کروڑپتی بن جائے، لگا ہوا لالچ، لاٹری میں خریدا اور اس کے بعد 50 روپیہ 100 روپیہ کا وہ خریدا، اس کے بعد سوچے گا اس کے 5 گنا ہم کو ملیں گے، چلا گیا لے کر کے جیب میں لے کر کے مسجد گھس گیا اور باہر نکلا، پھر موبائل سے ملانے لگا، بڑھا کے نہیں بڑھا، مل گیا تو بس ہم سے بڑا کون، اور نہیں ملا پھاڑ کے پھینک دیا۔ اس کے اندر مر اور بزرگ بہت سے لوگ شامل ہیں اس حرام خوری میں۔ بھائیو تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے حرام مال سے بچنے کے لیے حکم دیا، آرڈر دیا، اور قرآن کریم کی بے شمار آیتیں آپ پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو